अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। गरीब दावर यतीम परवर हुजूर अकरम करम के पैकर, भरा है ऐबों से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं, मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की किफ़ालत करने वाला, यतीम के सर पर हाथ रखने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये बड़ी उंगली और शहादत की उंगली आपस में मिले हुए हैं। उस नबी की सुन्नत को पूरा करने के लिए, उस नबी के उसवाए हसना पर चलते हुए एक ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। अशार के पर्दों में हैं हम जिनसे मुखातिब, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों घरों के चूल्हे जले। उन तमाम लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किए बगैर उनको इंडिपेंडेंट किया गया। उनका ताल्लुक डिसेबिलिटी मूवमेंट से हो, उनका ताल्लुक गुरबा से हो, यतामा से हो, मसाकीन से हो, हत्ता के मुआशरे का हर वो धुतकारा हुआ तबका जिसको कोई देखना गवारा नहीं करता था, जिसके सर पर कोई शफकत का हाथ रखना पसंद नहीं करता था। एक मसीहा आया जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लाम की रूह को दोबारा जिंदा किया। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जिनको एशियन नोबेल प्राइज़ मिला है और पाकिस्तान में ये तकरीबन 9 शख्सियात को अब तक 63 सालों में मिल चुका है। डॉक्टर अमजद साकिब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बाद वो एक पहले प्रोमिनेंट पाकिस्तानी हैं जिनको रिसेंटली इस अवार्ड से नवाजा गया। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर अमजद साकिब साहब का एजाज़ नहीं है कि ये इनको अवार्ड मिला, ये अवार्ड के लिए एजाज़ की बात है कि वो इनके दस्ते शफकत पर लगा और इन तक पहुंचा। सर, अपने मद्दाहों की लिस्ट में हमारा भी नाम ऐड कर लें। आपने पाकिस्तान का नाम तो फ़ख्र से बुलंद किया ही किया। उन तमाम लोगों की जो लोग हाय लेते थे, उनकी दुआएं आज रंग लाईं और आज आप माशाल्लाह इज़्ज़त के मनसब पर बैठे। कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं यासर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे मद्दाह नहीं हैं बल्कि आप हमारे साथी हैं, आप दोस्त हैं। आप मुवाख़ात के इस सफ़र में पहले दिन से हमारे साथ चल रहे हैं। ये आप, मैं, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। तो ये पूरा पाकिस्तान मुवाख़ात का पाकिस्तान है। सजदा शुक्र बजा लाने को जी चाहता है कि देखें, अल्लाह ताला पहले तो काम करवाता है और फिर उसके बाद इनाम भी देता है। कोई भी मुसलमान जो है वो इनाम दुनियावी मकासद के पेश नज़र नहीं करता। उसका पेश नज़र एक ही मकसद होता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। जब मैं उसके हुजूर पेश हूँ तो जब वो मुझसे पूछे कि दुनिया में क्या किया, तो कोई ना कोई आपके दामन में फूल तो हो ना जो उसे पेश कर सके कि मैंने ये तेरी मखलूक के लिए किया। उस मखलूक के लिए जो आपने काम किए, कभी सोचा था कि इसका मैं आज इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ, ऐसा दिन भी आएगा कि एशियन नोबेल प्राइज़ आपको मिलेगा? सोचा था? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये तो वो देने वाले का करम है ना, को जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हौसला भी दिया उसने, ताकत भी दी उसने, तहम्मुल भी दिया और उसने कामयाबी भी दी। और फिर उसने अब बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर दिया। यानी ये एज़ाज़ जो है, मैं इसको इस तनाजुर में देखता हूँ कि इससे दुनिया भर को ये पता चला कि पाकिस्तान में किस कदर ज़्यादा ईसार और कुर्बानी है, पाकिस्तान में किस कदर ज़्यादा मोहब्बत और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का जो अहद व पैमान है कि हम तुम्हारे दुख अपनी दामन में और अपनी खुशियाँ तुम्हारे दामन में देंगे। मदर टेरेसा को ये अवार्ड मिला और अल्लाह ताला ने आपको अपने उन इनाम याफ्ता बंदों में शुमार किया जिस पर उसने नेमतें दी। आप इस अवार्ड को किसके नाम करेंगे? जी, पाकिस्तानी कौम के नाम, हर उस शख्स के नाम जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जो है वो धड़कती है, हर उस शख्स के नाम जो पाकिस्तान को खूबसूरत देखना चाहता है, उन 40 लाख घरानों के नाम जिन्होंने हमसे 150 अरब रुपए की रकम ली और 99.9% की शरह से वापस की, यतामा, उन मजबूरों, उन महकूमों, उन ट्रांसजेंडर्स, ये उनका एजाज़ है कि उन्होंने अपनी गुर्बत के बावजूद ये साबित किया कि वो दयानतदार हैं, वो मेहनती हैं, वो हाथ नहीं फैलाते, वो इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो ये इस हवाले से इस मुआशरे की खूबसूरती के नाम, ईसार और कुर्बानी का जज्बा है, ये उसके नाम है, ये आपके नाम है, ये पूरे पाकिस्तान के नाम। जी, मुझे डिसेबिलिटी मूवमेंट के डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब आज मिले। 35,000 से ज़ायद ये वो फिगर उन्होंने मुझे दिया कि ये वो तमाम लोग थे जो इंडिपेंडेंट नहीं थे, जो ज़कात लेते थे,
لیکن انہوں نے قرض حسنہ ان کو 20-20 ہزار 30-30 ہزار کی فارم میں دیا. آج وہ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں. آج وہ لوگ خود جن کو ویل چیئرز نہیں ملتی تھی وہ خود ویل چیئرز بنا کر آگے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. زندگیاں آسان کر دیں, پہیے لگا دیے. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ زندگی بہت تھوڑی ہے انسانی خدمت کے لیے؟ زندگی تو بہت محدود ہے, تو اس کے ہر لمحے کو استعمال کرنا چاہیے. تو ہم یہی سوچ کر صبح و شام دن رات ایک ہی کام کرتے ہیں کہ جتنا بھی اللہ کے مخلوق کا بھلا ہو جائے اتنا ہی کم ہے. کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہمارے دفتر میں. اخوت جو ہے یہ صرف میرا نام نہیں ہے, یہ پورا ایک ادارہ ہے. اس میں 7,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستک دے کے کہتے ہیں کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری, میں راہ میں روشنی کروں گا. یہ جگنو ہے اور یہ پاکستان میں روشنی کا مینار ہے. یہ روشنی پھوٹتی کہاں سے ہے؟ وہ مواخات ہے, وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں. اس میں حکومت پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہے, اس میں دانشوروں کا کردار ہے, اس میں میڈیا کا کردار ہے, اس میں آپ جیسے خوبصورت لوگ جو جن کے دلوں میں محبت ہے ان کا کردار ہے. نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کو مس کرتے ہیں. آج وہ ہوتے آپ کی اچیومنٹ کو دیکھتے تو خاصے خوش ہوتے. جی وہ میرے ساتھ ہیں, ان کی محبت میرے ساتھ ہے. میری ماں کا ہاتھ میرے سر پہ ہے, اور میرے والد نے جو مجھے نیکی کا درس دیا اور جو مجھے امانت اور صداقت سے بھرپور زندگی گزارنے کا پیغام دیا وہ میرے ساتھ ہے. انسان اس دنیا میں جو آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے, اس کی نیکیاں یہاں رہ جاتی ہیں اور وہ نیکیوں کی صورت میں زندہ رہتا ہے. اخوت جو ہے نا, یہ صرف اور صرف یہ پیسے لینے دینے کا نام نہیں ہے, یہ ایک روحانی کیفیت بھی ہے. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کے آنسو پونچھتے ہیں, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, تو آپ کو ایک اور طرح کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک نشہ ہے. جس کو اخوت کا نشہ ہو جائے وہ پھر دنیا کے بہت سارے نشوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. روتے لوگوں کی ہچکیاں اور وہ سسکیاں اور سسکیوں سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو زبان سے ادا نہیں ہوتے وہی آنسو بنتے, اور آنسوؤں کی صورت میں آپ کو جو دعائیں ملیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ہی کچھ اس طرح کی این جی اوز ہوں گی یا اس طرح کا کوئی سیکٹر ہوگا جس کو حکومتوں نے بھی اتنی پذیرائی دی ہو. میرا نہیں خیال کہ 1 روپے کی کرپشن کا بھی آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی پر یا آپ لوگوں کے ادارے پر کوئی بھی ایک الزام بھی ہو. تو میں اگر آپ کو کچھ گفٹ دینا چاہوں تو آپ کیا لینا چاہیں گے میرے ادارے کی طرف سے؟ یاسر, گفٹ ایک تو آپ کا یہ گفٹ ہے کہ آپ ہمارا تعارف دنیا بھر میں کرا رہے ہیں. پھر آپ باقی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر دوں گا. اس اکاؤنٹ میں چند 100 چند ہزار جو آپ چاہیں وہ جمع کروا دیں. آپ کا یہ گفٹ پوری انسانیت کے لیے گفٹ ہوگا, پورے ملک کے لیے گفٹ ہوگا. اور شاید آپ کو دیکھ کر جو آپ کے چاہنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ بھی کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور ایک اتنا بڑا صدقات فنڈ بن جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم قرض حسن دیں اور پھر لینے والے نہ باقی ہوں. اس طرح یہ اس قوم کے پاس اتنے وسائل ہیں, بس صرف یہ ہے کہ شمع کو روشن کرنے کی دیر ہے. تو آپ جو شمع روشن کر رہے ہیں, یہ پیغام پہنچا رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ لاکھوں دلوں پہ دستک دے گا. جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ایک جو ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر ہے جو مخیر حضرات ہیں ان تک یہ پہنچا دیں. تو آپ اکاؤنٹ نمبر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمہ وقت پیش رہتے ہیں خدمت کے, ان کے لیے آئی بین نمبر بھی اسکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ اخوت کے آفیشلز نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے یہ دیے گئے زکوٰۃ, عطیات, فطرانے یا جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں یہ کہاں کہاں استعمال ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبانی بتائیں. جی, قرض حسن کے لیے استعمال ہوں گے, ٹرانسجنڈرز کے لیے استعمال ہوں گے جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا ایک اور منصوبہ ہم نے بنایا. ہم نے کہا کہ جس ماں کے پاس زیور ہے وہ زیور بیچ کے اپنے بچے کو پڑھاتی ہے, جس کی ماں کے پاس زیور نہیں وہ کیسے پڑھے گا. تو پھر ہم نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے کہ جس میں وہ لوگ پڑھیں جو آج فیس نہیں دے سکتے, وہ کمرہ جماعت میں جائیں, علم حاصل کریں, کوئی بڑا مقام زندگی میں لیں اور پھر 20 سال بعد فیس ادا کر دیں, پھر وہ فیس کسی اور کے کام آئے گی. تو وہ ہم نے یونیورسٹی بنانی شروع کی اور الحمدللہ وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. اس کے لیے بھی ایک بڑی خوبصورت میں مثال دیتا ہوں. ہم نے کہا 1000 روپے کی ایک اینٹ خریدیں اور یہ یونیورسٹی کے بانی بن جائیں. 1000 کی 5 لاکھ اینٹیں دیکھتے دیکھتے بک گئیں اور 50 کروڑ اکٹھے ہو گئے. ان لوگوں کے نام وہاں پر ہوں گے؟ جی, 14,000 نام لکھے جا چکے ہیں اخوت کی وال آف فاؤنڈرز میں.
تو میں تو کہتا ہوں کہ یاسر شامی کا نام لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ، اور 50 سال بعد، 70 سال بعد، 100 سال بعد آپ کا کوئی پوتا، کوئی نواسا گزرے گا کہ یہ دیکھو یاسر شامی کا نام، یہ میرے دادا نے کتنا عظیم کام کیا. یہ تو دنیا کو بتانے کے لیے، اصل تو آپ کا اعزاز تو وہ اللہ کے پاس ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قطرہ قطرہ ہے. ایک عورت کی میں کہانی سنا دیتا ہوں. اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ میرے پاس 1000 روپے نہیں ہے، کیا میں 500 روپیہ دے کے آدھی اینٹ خرید سکتی ہوں؟ یہ ہے وہ جذبہ اس ملک کا، یہ ہے جذبہ اس آدھی اینٹ لگی، کی آدھی اینٹ لگی، اس کے 500 روپے لگے، اس کا نام لگا، اور پھر یہ وہی عورت ہے جو سود کی اٹی لے کر یوسف کی خریدار بن کے نکلی تھی. تو یہ عشق کے سودے ہیں، یہ ایثار اور قربانی کی کہانی ہے. آپ نے تو میرے جو کہتے ہیں نا کہ جذبات جو ہیں ان کو اور ہوا دے دی. میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. یعنی ابھی مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے، پاکستان نے ترقی، خوشحالی اور عظمت کی جو منزل طے کرنی ہے، اس کے خواب دیکھیں. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر ممکن نہیں ہے کہ وہ خواب پورے نہ ہوں. واہ واہ واہ، کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی. اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. امجد ثاقب صاحب پاکستان کا نکھرا ہوا چہرہ ہیں، یہ پاکستان کا ریئل فیس ہیں، یہ پاکستان کا پازیٹیو فیس ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کھا لیا تو گندگی، کھلا دیا تو بندگی. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.